ای ٹیکسی اسکیم باعزت روزگار کا منصوبہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا خطاب، کہا ای ٹیکسی ماحول کے لیے سازگار گرین بس منصوبہ پورے پاکستان کے لیے مثال بن گیا۔ لاہور میں ٹریک لیس ٹرین کا بھی جلد افتتاح ہوگا۔ افغان سرزمین پر دہشت گردوں کو میسر آزادی کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کی میڈیا بریفنگ، کہا افغانستان سے دھمکیاں نہایت مایوس کن ہیں، ہماری فورسز اپنے عوام کے تحفظ کے لیے چوکس ہیں۔ ایران امریکہ جوہری مذاکرات آج جنیوا میں ہوں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی امریکہ سے مذاکرات کے لیے جنیوا پہنچ گئے۔ ایرانی وفد کی قیادت ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کریں گے۔ امریکہ کی نمائندگی امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کوشنر کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ ایران پہلے سے کہیں زیادہ تیار ہے، جنگ ہوئی تو تباہ کن نتائج سامنے آئیں گے۔ ادھر امریکہ نے ایران سے منسلک اسلحہ خریدنے والے افراد اور کمپنیز پر نئی پابندیاں لگا دیں۔ ترکی اور متحدہ عرب امارات میں موجود نیٹ ورکس پر پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ ایرانی تیل لے جانے والے کئی بحری جہاز اور ان کے مالکان بھی پابندیوں کی زد میں آئیں گے۔ ایران طویل عرصے سے امریکہ کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں کہ ایران فی الحال یورینیم کی افزودگی نہیں کر رہا، لیکن کوشش کر رہا ہے۔ بیلسٹک میزائل پروگرام پر مذاکرات نہ کرنا بڑا مسئلہ ہے۔ ایران کا مسئلہ سفارتکاری سے حل کرنا چاہتے ہیں۔ سفارتکاری ہمیشہ ممکنہ آپشن رہے گی۔ صدر ٹرمپ بھی چاہتے ہیں کہ مذاکرات سے مسئلہ حل ہو۔ امریکہ کے پاس دیگر آپشنز بھی موجود ہیں۔ ایران کو ڈرا دھمکا کر ہتھیار ڈالنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا کہنا ہے کہ شواہد ملے ہیں کہ ایران جوہری ہتھیار بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایران کو جوہری ہتھیار نہیں بنانے دیں گے۔ واشنگٹن اس خطرے کو روکنے کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گا۔ محسن نقوی کی اٹلی اور اسپین کے وزرائے داخلہ اور یونان کے وزیر مائیگریشن سے اہم ملاقات۔ تینوں یورپی ممالک کا غیر قانونی امیگریشن میں 47% کمی پر پاکستان کو زبردست خراج تحسین۔ لیگل پاتھ وے کے ذریعے غیر قانونی امیگریشن روکنے کی تجویز پر تینوں ممالک کا اتفاق۔ چاروں وزراء کا مشترکہ مفادات کے شعبوں میں اشتراک بڑھانے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ غیر قانونی امیگریشن میں ملوث مافیا کو قانون کی گرفت میں لایا گیا ہے۔ یورپ غیر قانونی امیگریشن سے سب سے زیادہ متاثر ہے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی ذیلی کمیٹی کا اجلاس۔ یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن کے ملازمین کو بقایا جات کی ادائیگی نہ ہونے پر برہمی کا اظہار۔ ذیلی کمیٹی کا اجلاس سید نوید قمر کی زیر صدارت ہوا۔ سیکرٹری صنعت و پیداوار نے کہا کہ ادائیگیاں شروع کر دی گئی ہیں۔ کمیٹی نے عید سے پہلے ملازمین کو ادائیگیاں کرنے کی ہدایت کر دی۔ سید نوید قمر نے کہا کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ عید منائیں گے، ملازمین کی آپ کو فکر نہیں۔ پاکستان کی تاریخ کی پہلی مرتبہ پنجاب میں ای ٹیکسی اسکیم متعارف۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز آج ای ٹیکسی اسکیم کا افتتاح کریں گی۔ پہلے مرحلے میں 1100 ای وہیکل دیے جائیں گے۔ ای ٹیکسی اسکیم میں خواتین کے لیے 30% کوٹا مخصوص ہے۔ ای ٹیکسی اسکیم میں خواتین کے لیے لیڈیز ڈرائیور والی گاڑی کا رنگ الگ ہوگا۔ ای ٹیکسی اسکیم میں مرد ڈرائیوروں کے لیے 50% اور خواتین ڈرائیوروں کے لیے 60% ڈاؤن پیمنٹ حکومت پنجاب ادا کرے گی۔ ای ٹیکسی اسکیم میں گاڑیوں کے رجسٹریشن، فٹنس ٹیسٹ اور ٹوکن ٹیکس فیس بھی حکومت پنجاب ادا کرے گی۔ ای ٹیکسی اسکیم کی واجبات کی ادائیگی 5 سالہ آسان اقساط میں ادا کی جائے گی۔ رمضان میں لیسکو کے بلا تعطیل بجلی فراہم کرنے کے دعوے دھرے رہ گئے۔ شہری علاقوں میں 6 سے 8 جبکہ دیہی علاقوں میں 10 سے 12 گھنٹوں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ سحری اور افطاری کے اوقات میں مسلسل بجلی غائب ہونے سے روزے داروں کی مشکلات میں اضافہ۔ بجلی کی سپلائی بند ہونے کی وجہ سے شہری پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ صرف 8 دن میں تبادلہ ہونا غیر قانونی نہیں، سرکاری ملازمت میں تبادلہ سروس کا حصہ ہے۔ ملازم اپنی مرضی کے اسٹیشن پر رہنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ لاہور ہائی کورٹ نے سرکاری ملازمین کے تبادلوں سے متعلق اہم فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت نے کہا کہ جب تک انتظامی بدنیتی ثابت نہ ہو، عدالتی مداخلت نہیں کی جا سکتی۔
پرانے عدالتی فیصلے نئے قانون کی موجودگی میں درخواست گزار کے کام نہیں آ سکتے۔ پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2025 کے نفاذ کے بعد پرانا قانون ختم ہو چکا۔ عدالت نے بلڈنگ انسپکٹر محمد عمران ارشاد کے تبادلے کے خلاف درخواست خارج کر دی۔ صرف قبضہ یا طویل عرصہ زمین رکھنے سے ملکیت ثابت نہیں ہوتی، زبانی معاہدوں کے مقدمات میں سخت معیار ثبوت لاگو ہوگا۔ سپریم کورٹ نے 1992 کے مبینہ زبانی معاہدوں پر زمین کی منتقلی کا حکم کالعدم قرار دے دیا۔ جسٹس شاہد بلال حسن نے تحریری فیصلہ جاری کیا۔ لاہور ہائی کورٹ، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج اور ٹرائل کورٹ کے فیصلے کالعدم قرار دیے گئے۔ زبانی معاہدہ ثابت کرنے کے لیے تاریخ، وقت، مقام، شرائط اور گواہوں کی تفصیل لازمی ہے۔ عدالتی تحریری موقف سے ہٹ کر دی گئی شہادت قابل قبول نہیں۔ سپریم کورٹ نے درخواست گزار غلام علی کی درخواست منظور کر لی۔ اسلام آباد سمیت 5 اضلاع میں آپریشن غیر قانونی طور پر رہائش پذیر 12 افغانی گرفتار۔ حکام کے مطابق پولیس، رینجر، سی ٹی ڈی اور انٹیلیجنس اداروں کے اہلکاروں نے اسلام آباد، راولپنڈی، اٹک، جہلم اور چکوال میں آپریشن کیا۔ غیر مقیم افغان شہریوں کی اسکریننگ، رہائشی کارڈ، کرایہ داری معاہدوں اور شناختی دستاویزات کی جانچ پڑتال، کرایہ داری قوانین کی خلاف ورزی پر مقدمات درج۔ اسلام آباد میں 23 گاڑیوں اور 48 موٹر سائیکلوں کی چیکنگ مکمل کی گئی۔ مائیکروسافٹ کے شریک بانی، معروف کاروباری شخصیت بل گیٹس نے ایپسٹین فائلز میں نام آنے پر بل گیٹس فاؤنڈیشن کے سٹاف سے معافی مانگ لی۔ کہا ان سے غلطیاں ہوئی ہیں جن سے ان کی انسانی بھلائی کے لیے کام کرنے والی فاؤنڈیشن کو نقصان پہنچا۔ ایران امریکہ کے درمیان بڑھتی کشیدگی، ڈچ ایئر لائن کا اسرائیل کے لیے پروازیں بند کرنے کا اعلان۔ ڈچ ایئر لائن کا کہنا ہے کہ 1 مارچ سے غیر معینہ مدت تک پروازیں بند رہیں گی۔ یوکے جانے والوں کے لیے ویزا سٹیکر ختم، وزٹرز کو آج سے ای ویزا ملے گا۔ یوکے ویزا کی آفیشیل ویب سائٹ پر اکاؤنٹ بنانا ہوگا، تمام ڈاکیومنٹس بھی اسی پر اپلوڈ کرنا ہوں گے۔ صرف بائیو میٹرک اور تصویر کے لیے ویزا سینٹر جانا ہوگا۔ ویزا ای میل کی صورت میں جاری کیا جائے گا۔ ماں سے جدا بندر پر آنسو، غزہ کی بچی پر خاموشی۔ جاپان کے چڑیا گھر میں ماں سے جدا ایک ننھے بندر کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد کیوبا نے دنیا کو آئینہ دکھا دیا۔ کیوبا کے سفارتخانے نے اسی ویڈیو کے ساتھ غزہ کی ایک معصوم بچے کی تصویر شیئر کی جو اسرائیلی بمباری میں سب کچھ کھونے کے بعد ملبے پر کھڑی اپنی گڑیا کو سینے سے لگائے کھڑی ہے۔ پیغام میں سوال اٹھایا کہ بندر کے لیے رونے والی دنیا غزہ کے بچوں کے درد پر خاموش کیوں ہے؟